وزیر ریلوے شیخ رشید نے مسافروں کو آتش زدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ آزادی مارچ کا جلسہ اپوزیشن میں اختلاف کا باعث بن گیا۔ مسلم لیگ نون نے جلسے کی منسوخی کا اعلان کیا، پیپلز پارٹی اور ANP کی تردید۔ آزادی مارچ پر اپوزیشن کے اندر اختلاف اور کنفیوژن کیوں نظر آ رہا ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری سے۔ And a very warm welcome to the show. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر تیاریاں نظر آئیں، روڈ اب بلاک ہیں لیکن رستے کھلے بھی ہیں۔ سو آپ کو جو اپنا روٹ پلان کرنا ہے اس کے لیے ضرور ایڈمنسٹریشن نے ایک جاری کیا ہوا ہے میپ، اس کو دیکھ کر آپ اپنا پلان کر سکتے ہیں سارے دن کا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹینڈ سٹل پر ہے زندگی، اگرچہ سکولز بند ہیں، مگر سب سے پہلے اس سے پہلے ہم ایک اور بڑی اہم بات ڈسکس کریں گے۔ آج صبح ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہوا۔ لیاقت پور کے نزدیک کراچی سے راولپنڈی آنے والی تیزگام ایکسپریس کی 3 بوگیوں میں آگ لگ گئی، جس کے باعث 74 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریلوے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بوگیوں میں سوار افراد رائیونٹ کے اجماع میں حصہ لینے جا رہے تھے۔ ٹرین میں ناشتہ بنانے کے دوران سلنڈر میں دھماکہ ہوا، جس وجہ سے آگ لگ گئی اور ہوا کی وجہ سے 3 بوگیوں میں پھیل گئی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے ٹرین کے مسافروں کی آتش زدگی کا قرار انہی کو قرار دیا ہے۔ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کو پہلے ڈرائیور نے اور گارڈ نے روکا ہے اس جماعت کو، میرپور خاص کی جو جماعت تھی، اور سلمان صاحب جو اس کے امیر تھے وہ خود تو نہیں آئے، پہلے گارڈ نے جا کے ان کو روکا ہے کہ یہ مت جلائیں، لیکن اس کے سامنے انہوں نے آگ بجھا دی۔ جب وہ چلے گئے گارڈ، پھر انہوں نے جلائی، اور وہاں گھی کا اور ناشتے کے انتظام میں یہ ایک بڑا سانحہ ہو گیا اور بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سلنڈر کے باعث آگ لگی تو مسافروں کو ٹرین پر سلنڈر لے جانے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اور جو عینی شاہد ہیں وہ کچھ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیٹس واچ دیم۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سلنڈر نہیں جلا۔ اسٹیشن پہ تمام سلنڈر چیک کرائے گئے ہیں، سب کی گیسیں نکال دی گئی ہیں، اور جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے سلیپر کے اندر جو AC ہے، اور AC کے اندر جو ہے جو سلنڈر ہے وہ الاؤ ہے ہی نہیں ویسے بھی، ٹھیک ہے نا۔ جو ان کے ساتھی ہیں جو یہاں کے عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پنکھا میں شارٹ سرکٹ تھا، وہ 3-4 دن سے تھا، اور شارٹ سرکٹ ہوا ہے، پنکھا گرا ہے نیچے، اس سے آگ بھڑکی ہے، اور اتنی تیزی سے آگ بھڑکی ہے، اس کے باوجود جو ہے ٹرین چلتی رہی ہے، کوئی عملہ نہیں تھا، کوئی پرسان حل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان کی زنجیر ہوتی ہے، مطلب چین ہوتی ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایمرجنسی کی سہولیات نہیں تھی، اور نہ آگ بجھانے کی فائر تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام ذمہ داری جو ہے نا خود ریلوے کی ہے اور اعلیٰ حکام کی، ان کا نوٹس لیں۔ جو جماعت والے تھے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ ایک زخمی مسافر نے بتایا کہ چائے بنانے کے دوران سلنڈر پھٹا۔ لیٹس واچ ہم as well۔ ساڑھے سامنے میں بہت گاڑ بیٹھا تھی، میری سیٹ تھی، سلنڈر جو پھٹ گیا۔ وہ پہلے سادہ گرم کیا، پھر بول کے چائے پکائی، پھر بول کے تھوڑی چائے پھر پکاؤ لگے، چلا بول پکاؤ لگے۔ اچھا سلنڈر جل رہے تھے جس میں پھٹیا؟ ہاں جی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی یقیناً ریلوے حکام کی جاتی ہے، آپ مسافروں کے اوپر نہیں ڈال سکتے، سیکیورٹی کے میجرز لینے ہوتے ہیں۔ 70+ فیملیز اس وقت یقیناً بہت ہی دکھ میں ہیں، ان کے دکھ میں ہم شریک ہیں۔ ایک پہلے مہمان کا اپنا تعارف کروا دوں، ذوالفقار بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام، اینڈ ویری سیڈ ڈے اس لحاظ سے۔ پھر کنسیڈرنگ کہ آپ کا تو تعلق برطانیہ سے ہے اور برطانیہ کی مثال ہی دیتے تھے عمران خان صاحب، ناؤ پرائم منسٹر، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو سی دیٹ۔ ایک دفعہ دیکھتے ہیں خان صاحب کیا کہتے تھے۔ حادثہ ہوا، یہ نیگلیجنس ہے۔ نیگلیجنس مطلب یہ کہ کوئی قصوروار ہے، یعنی ایسے کوئی ذمہ دار ہے اس کا۔ ایک تو ہوتا ہے نا حادثہ کہ جس میں مثلا زلزلہ آ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، ایک سگنل توڑ کے دروازہ کھلا، ٹریفک جا رہا ہے اور ٹرین آ گئی۔ میرے خیال میں
रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत रिस्पेक्ट है शेख रशीद साहब की, मीडिया में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं, लेकिन ऑन प्रिंसिपल क्या रिजाइन नहीं करना चाहिए शेख साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सही कह रही हैं, 74 लोगों की जानें गई हैं इस सानिया में और बहुत खौफनाक एक वाक़या, तो मैं सारी फैमिलीज़ को के लिए दुआ करता हूँ। देखें, आपने अभी खान साहब का एक क्लिप प्ले किया है, उसमें चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ये सही बात है कि बाहर अगर कोई हादसा हुआ और उसमें अगर उस डिपार्टमेंट की कोई गलती हो, नेगलिजेंस जो खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो हो, तो उसमें ज़रूर अथॉरिटीज़ को, जो भी हेड ऑफ अथॉरिटी है, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप देखें कि जो रेलवे, मैं नहीं एग्जैक्टली जानता कि कौन सा वो हादसा था जो पीएम साहब बात कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई सिग्नल तोड़ने की बात थी, एक नेग्लिजेंस थी एक डिपार्टमेंट से। अब उसी कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए कि पाकिस्तान की रेलवेज जो शेख रशीद साहब ने, जिसमें वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेहतर हुई है, और वहाँ अगर कोई पिछले साल से अगर उसमें भी और कम तरीके से उनने कोई बेहतरी नहीं कर सके और स्टैंडर्ड्स गिर गए और ज़्यादा, तो फिर एक रेजोनेशन की बात आती है। बट अगर हमारा स्टूडियो है, अगर हम यहाँ पे आग जलाएंगे, हमें पता है कि ये आग से उड़ सकता है, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करेंगे यहाँ पे आग, हेल्थ एंड सेफ्टी यही तो होती है जी। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। बिल्कुल। अब आपके जहाज में कोई लेके जा सकता है सिलेंडर? अब आपके देखें, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है और जो रेलवे की सिक्योरिटी होती है, अब इस पे एक इश्यू खड़ा कर देना कि वो एक किस्म की सिक्योरिटी क्यों नहीं है, ये गलत होगा। मतलब मैं खाली कहूँगा कि ये शेख रशीद साहब के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि कहना कि आपने अपने रेलवे की सिक्योरिटी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के साथ मैच क्यों नहीं की। एक इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है, एक एयरपोर्ट्स में ज़्यादा एक हादसे हो सकते हैं, हाई रिस्क। तो आपने जो हमें पता चला है, और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने सेंसेशनलिज्म के पीछे आप नहीं गई और आपने दोनों साइड के क्लिप्स दिखाए हैं कि एक बंदा कह रहा है कि चाय की वजह से और सिलेंडर फटने की वजह से, जो उनका अपना सिलेंडर है, और एक कह रहा है कि नहीं जी एसी में कोई मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इन्हांस्ड इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, और जो कह रहे हैं कि ये वजूहात एसी की वजह से या ट्रेन की कोई मैकेनिकल या ऐसे कोई एरर की वजह से या कोई नेग्लिजेंस की वजह से है, उस पर भी वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन जो आपने बात दी है स्टूडियो की, कि अगर इस चैनल का या स्टूडियो का मालिक आप सबको आकर बोले कि यहाँ आप लोगों ने आग नहीं लगानी, उसने रूल्स प्रिवेंशन हर चीज़ उस पर रखे हुए हैं कि नहीं लगानी यहाँ, और आपने जाके उनके जाने के बाद आग लगाई है, तो एक नेग्लिजेंस इंसान पे भी आता है कि वो भी अपने कोई ड्यूटीज और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोग एक तब्दीली के लिए जा रहे हैं, हजारों की तादाद से जा रहे हैं, अपने सामान साथ लेके जाते हैं, अपने खाने के पीने के सिलेंडर्स, गैस, ये घी वगैरह हर चीज साथ लेके जाते हैं। अब उनको जब बताया गया कि आप लोग ये साथ लेके जा रहे हैं, ना लेके जाएं, फिर भी साथ लेके जा रहे हैं, ट्रेन पे नहीं इसको इस्तेमाल करना, तो फिर भी अगर एक जो बंदे जो अच्छी उम्र के हों वो फिर भी इस्तेमाल कर रहे हों और ये खौफनाक हादसा हो जाए, और फिर आपको पता है आग कैसे फैलती है जब हवा का फैक्टर होता है वगैरह, तो उसमें अगर आप कहें कि रेलवे की गलती है, मैं खाली कह रहा हूँ कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उनकी गलती रेजोनेशन की मैं नहीं समझ, जो अभी तक सामने आया है। मैं ये नहीं कमेंट कर सकता कि बाद में क्या आएगा। शेख रशीद साहब should resign at this moment. So let's move on. एक और बड़ी तादाद में लोग मार्च करें टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अभी आपने भी देखा होगा इस्लामाबाद में, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तैयारियां हैं गवर्नमेंट की? मेरे पास देखें, कोई जो हमारे पास खबरें वो वही हैं जो पहले भी थी और आज भी मतलब एक जैसी है, कि एक धरना हो रहा है, फजल रहमान आ रहा है, मैं कहता हूँ इन बेचारों हमारे बच्चों को साथ लेके उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके एक
धरना देना चाह रहे हैं, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, यूनानिमसली किसी को भी नहीं पता कि मौक़िफ़ क्या है, ना ऑपोजिशन को पता है मौक़िफ़ क्या है, Resignation मांग रहे हैं ना वो उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं, का। वो तो डिमांड है ना, लेकिन मौक़िफ़ नहीं पता, मौक़िफ़ नहीं पता कि किस बात पे आज देखें, जब हमने पहली बात तो ये, हम तो एक्सपर्ट हैं धरने के, You're expert, okay. एज एन PTI, Right. ठीक है, मतलब हमसे ज्यादा तो किसी ने ना धरना किया ठीक है, so you know world कि wide. 126 तो वी days नो तक- कि हमें कितना मुश्किल होता है धरना। दूसरी बात ये कि जब कंपेयर करते हैं कि कई आप देखते हैं मीडिया पे या लोग आप बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों ने भी किया था, हमने तब किया था जब हमने हर उस अथॉरिटी के दरवाजे को खटखटाया था कि ये 4 हल्के खोलें। जब हमें हर अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया था, हमारी बात नहीं सुनी, हमने पूरी कोशिश की थी, वी वेंट ऑल द वे अप टू द टॉप, कि वो हमारी बात सुने, नहीं सुन सके तो फिर हम धरने की तरफ गए। लेकिन मुश्किल क्या होता है? आपने कहा हमें पता है कि इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट। नहीं, मैं खाली कह रहा हूँ कि वो एक लॉन्गजेविटी होती है धरने की, वो एक मुश्किल काम होता है। धरना फजल रहमान साहब का हक है, वो इसलिए हमने बोला है कि 100 दफ़ा आप आएँ, या ग्राउंड आपके लिए खुला हुआ है और आपके धरना दें, मतलब इसमें कोई यू आर वेरी श्योर कि ये धरना ही होगा? अभी तक तो नहीं पता कि ये जलसा है या धरना है, आपको लग रहा है वो बैठ सर मुझे नहीं पता जी कि अगर उनको भी पता है कि ये धरना है या जलसा है या जिसको जो भी कह दें, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बस लोग आ रहे हैं, फजल रहमान आ रहा है, उसके साथ अभी 2-3 और जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, ये भी हमें कंफ्यूजन है। अभी आपने क्लिप प्ले किया था कि जलसा करेंगे, फिर उन्हें बोला मरियम कौन होती है, कौन, तो एक कंफ्यूजन है और मुझे नहीं समझ आया कि नवाज शरीफ नून उनके साथ है या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उनके साथ है, बिलावल साथ है या जरदारी साथ है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन कौन है। लेकिन हम श्योर ये इन सब का एक ही साथ ये जुड़ा हुआ है, तो वो करेंगे जलसा, तो उसमें ना कोई फिक्र वाली बात है, ना कोई इतनी कोई बड़ी बात है, करें 100 दफा करें, कोई मसला नहीं है। Right, so you think- गवर्नमेंट वैसे की वैसे आगे चलती रहेगी। राइट, सो जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो अभी हमने जिक्र किया कि कंफ्यूजन कहाँ रही है अपोजिशन के कैंप में, आज का दिन वाकई कंफ्यूजन का दिन था। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंच चुका है, मगर इस्लामाबाद कब दाखिल होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन के अंदर मार्च के हवाले से इख्तलाफ और कन्फ्यूजन हमें अब खुलकर नजर आ रहा है। आज इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होना था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल ने जलसा मनसूख होने का ऐलान कर दिया और कहा कि ट्रेन हादसे की वजह से जलसा कल किया जाएगा। इस पर पीपल्स पार्टी ने गुस्से का इजहार किया और कहा कि नून लीग ने हमें इत्माद में लिए बगैर ऐलान किया, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने भी कहा कि उन्हें भी इत्माद में नहीं लिया गया और जलसा जो है वो अब आज ही होगा। जबकि JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने भी जलसे की मनसूखी को अफवाह करार दिया, साथ ही उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेट्स वॉच गफूर हैदरी। इन्होंने मईशत को बर्बाद कर दिया, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार देने निकले, अब नौजवानों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। यहाँ आपका PNDC जिसमें 300 से ज्यादा लोग मुलाजिम थे, उनको बैक जुम्बश कलम इदारे को खत्म कर दिया और लोगों को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर हड़ताल पे है, मजदूर हड़ताल पे है, ताजिर हड़ताल पे है और तमाम तबकात हड़ताल पे है। उसके बावजूद भी इमरान खान हरदर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। तो जुल्फ़िकार बुखारी साहब, कुछ आपको नजर आ रहा है कि कंफ्यूज है ऑपोजिशन, इस वजह से आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? कुछ शायद गलत अल्फाज हो, काफी ज्यादा। मैंने आपको देखें पहली चीज बोली थी कि इनमें कोई मौका भी नहीं नजर आ रहा कि क्या है, मतलब है कि पहले महंगाई थी, नहीं, सबसे पहले ये था कि एक जूइश लॉबी, हम एक जूइश लॉबी के हाथ खेल रहे हैं, फिर नाउज़ुबिल्ला तौहीन रसालत पे था, उसके पीछे उसके बाद खान साहब ने UN की स्पीच की, पूरी दुनिया के सामने मौक़िफ़ आ गया कि ऐसे एक मुसलमान मुल्क का एक मुसलमान लीडर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नेशनल UN असेंबली में किसी ने कभी हिस्ट्री में इस तरीके से इन डेप्थ बात नहीं की, और ब्लास्फेमी और रिस्पेक्ट ऑफ इस्लाम के बारे में और वो मौक़िफ़ कभी नहीं उठाया दुनिया भर में। तो वो मौक़िफ़ भी उनका फिर वहीं ख़त्म हो गया। अब ये आ रहे हैं इकॉनमी पे, तो और ये भी इनको समझ नहीं आ रही कि इकॉनमी को कहाँ से अटैक करें। अभी कभी स्ट्राइक का कर रहे हैं, कभी धरना का कर रहे हैं, कभी इन्फ्लेशन के बारे में। तो
کنفیوژن آ رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ جی جلسہ آج ہونا ہے, نون لیگ کہہ رہی کہ آج نہیں ہونا, پی 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 کہہ رہی کہ نون لیگ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آج جلسہ ہوگا, کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو ایک کمپلیٹ کیوس اور کنفیوژن ہے. لیکن پی ایم ایل این کا جو کال گئی ہے مولانا فضل الرحمان کو, اندرونی اطلاعات ہیں, وہ اپنی کچھ مجبوریاں بتا رہے ہیں. مجبوری کی پوزیشن میں کیوں لائے ہیں آپ اپوزیشن کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں, ہم کھل کر آپ کی مدد نہیں کر سکتے, کچھ خاص ریزنز ہیں اس کی. کیا ہم نے کوئی مجبوری لے کے آئے ہیں یا ہم کی اپنی کوئی؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک تو ان سے لوگ نہیں نکلتے, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اتنے فیکشنز آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کون سی ہے. ابھی اب وہ اپنے ورکر کے پاس جائیں گے, وہ ورکر نواز شریف کے لیے نکل رہا ہے یا شہباز شریف کے لیے نکل رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. مریم کے لیے نکل رہا ہے یا حمزہ شہباز کے لیے نکل رہا ہے, سمجھ نہیں آ. تو آئی تھنک ان کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں نکال سکتے ابھی ویسے, اور ویسے بھی ان کے اوپر کیسز ہیں, ابھی بیل ہوئی ہے, تو ان کے پاس اتنے زیادہ اور مسئلے ہیں جن کو یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ساتھ میں. رائٹ, آپ نے چیلنج کیا میڈیا کو, یہ تو ہم نے دھرنے پہ بات کر لی پالیٹکس پہ. لیٹس کم ٹو یور منسٹری, کیونکہ آپ نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی کوشچن کر لیں میری منسٹری کے بارے میں. آپ کی وزارت کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس. رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں 5,29,430 افراد کو بیرون ملک ملازمت کے لیے رجسٹر کیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ خلیجی ممالک سے معاہدوں اور حکومتی اقدامات کے باعث ہوا. ذوالفقار بخاری کے دور میں 12 ماہ میں 4,64,568 افراد کو بیرون ملک روزگار ملا. مستقبل میں مزید پاکستانیوں کو روزگار کے لیے متحدہ عرب امارات اور کویت بھیجا جائے گا. رپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے پاکستان میں آنے والے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوا ہے. صرف ستمبر مہینے میں پاکستانیوں نے $1.76 کروڑ پاکستان بھیجے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ یو پرفارمنگ ایکسیپشنلی ویل, یو کوڈ ڈو بیٹر, یا ابھی آپ ایوریج پر ہیں؟ What's your assessment? No, I mean, I definitely think کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں, لیکن فگرز جو آپ نے وہ دی تھی, میری جو فگر ہے ایک سال کی پرفارمنس وہ مطلب 570,000 لوگ ہم نے باہر رفلی بھیجے ہیں. جو اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے سال سے ایک سال کا 12 مہینے کا اگر میں کہوں, وہ کچھ 4,30,000 ہیں. تو ہمیں کچھ 25-26% کی جمپ ہم نے دیکھی ہے باہر ملکوں میں. میرے لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بہت شدید مسئلہ ہے ٹریننگ کا, ہماری اس لیول کی ٹریننگ ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو بھیج سکیں. اس کے لیے کچھ کیا؟ بالکل, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کے باوجود بھی اگر میری منسٹری نے 25-26% انکریز کیا ہے کہ ہمارے پاکستانی باہر جا کے کام کریں, اور میں کمپیریسن بھی بڑا ضروری ہے کہ ویورز بھی یہ سمجھیں کمپیریسن کہ یہ ہمارا پہلا سال ہے. مطلب ہے کہ منسٹری میں آنا, منسٹری سیکھنا, اپنے ڈپارٹمنٹ کو سمجھنا, سیکرٹریز کو سمجھنا, سٹاف کو سمجھنا سارا, اور گورنمنٹ کیسے چلاتے ہیں وہ سیکھنا پہلے سال میں. میں کمپیئر کر رہا ہوں نون لیگ کے 5ویں سال پہ, جہاں وہ پورے انٹرینشڈ ہیں, سسٹم چل رہے ہیں, منسٹرز کے پاس 4 سال ہیں پہلے ورکنگ کرنے میں. یا مجھے آ کے فوراً اپنے باقی کاؤنٹر پارٹس ملکوں کے ساتھ رابطہ رکھنا. تو ایک سال, اس پہلے سب سے جو مشکل سال ہوتا ہے وہ پہلا سال ہوتا ہے. اس پہلے سال میں آ کے آئی تھنک 25-26% ہم نے جو انکریز جمپ کیا ہے اس میں, تو میں اپنے منسٹری کے اور سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت I think الحمدللہ بہت زبردست ان نے 26% I think is a big jump. مزید اس سے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور کریں گے, لیکن پہلے سال کے لیے I think اس میں بہت اچھا تھا. اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے ملکوں کو ٹچ کیے جو پہلے ان کا نام نشان نہیں تھا. فار ایگزامپل کچھ 200 لوگ چلیں گے رومینیا کے پاس 5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے لوگ لینے کی, یعنی کہ سارے 5 لاکھ پاکستان سے جائیں گے, لیکن وہ اپنے بورڈرز کھولیں گے 5 لاکھ لوگوں کے لیے. تو ہمارا کام ہے کہ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ صحیح طریقے کی ٹریننگ دے کے تو ہم سے ایک بڑا کوٹا لے سکتے ہیں, لاکھ سے بھی زیادہ. بالکل, ہم کیا کر رہے ہیں کہ as far as رومینیا goes, رومینیا کے جو ٹاپ بزنس مین ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں رومینین ایمبیسیز کے تھرو بھی, اور وہ یہاں آ کے وہ خود ہی یہاں پروموٹرز کے ساتھ مل کے دے آر ہیڈ ہنٹنگ کہ کون سے لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور پھر جہاں ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ ہم ٹریننگ ان کو دے رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈرائیونگ ہوگی یا کرین ڈرائیونگ ہوگی تو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم نے مزید ایک بہت مشکل
نرسز کا جو نرسز پاکستان میں بھی اتنی زیادہ کمی ہے، لیکن ہمیں NHS نیشنل ہیلتھ سروسز UK کا 2500 کے نرسز کے کوٹا آیا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، لیکن ہماری نرسز کی ٹریننگ اور ان کی نرسز کی ٹریننگ میں بہت فرق ہے. ان نے پہلے ہمیں ایک دفعہ کئی سال پہلے 3000 نرسز کے کوٹا دیا تھا، ہم ایک بھی نہیں بھیج سکے، ایک بھی نہیں بھیج سکے کیونکہ ان کے وہ 4.5 کی گریڈنگ ہوتی ہے، وہ ہم پہنچ نہیں سکتے تھے. اب ان نے بڑی مشکل سے ہم ان کو واپس لے کے آئے ہیں، میری خود ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ ہوئی ہے. اب ہم نے انسٹیٹیوشنز بیچ میں ڈال رہے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، جس میں وہ جو اپلیکنٹ ہوگا وہ پیسے دے کے اپنی ٹریننگ وہاں سے کرائے گا. NHS سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کو اوورسی کرے اور ان کی پھر انگلش کلاسز وغیرہ وہ ہوں گے. تو انشاءاللہ میں نہیں کہتا کہ نرسز میں ہم یہ 2500 کا پورا کریں گے، لیکن اس کا کافی مزید ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور نرسز کی پے پیکج میں خالی بتا دوں کہ پہلے سال کا صرف ان کا ٹریننگ سال کا 18,000 پاؤنڈ ہے، مطلب 36 لاکھ روپیز. تو وہ بہت زیادہ فور اے ایئر، اور یہ 3-4 سال کا کورس جاتا ہے، اور آخر میں ان کو 32,000 پاؤنڈ مطلب کہ ان کو 70 لاکھ روپے کی سیلری بنتی ہے ان کی. تو اگر ہم ان چیزوں میں کانسنٹریٹ زیادہ کریں تو جو پھر ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں ڈیمانڈ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو ہم زیادہ مزید کر سکتے ہیں. I want to ask you about Gulf countries. دبئی ہو، قطر کو بھی ابھی ضرورت ہے وہاں پہ فیفا کے لیے، لیکن وہاں پہ ایک انڈین پریفرنس ہے مارکیٹ میں ہر جگہ، اس کی وجہ اور کیا کوئی سٹیپس لیے ہم نے اس کو کرب کرنے کے لیے؟ میں نہیں کہتا کہ ان کی پریفرنس ہے، ان کی لابی شاید ہمارے سے کچھ بہتر ہو. پچھلے سالوں میں سے ہم نے توجہ نہیں دی. ایک تاثر ہے کہ انڈینز آر بیٹر سکلڈ، پاکستانی دیکھیں دو چیزیں، کئی انڈینز بہتر سکلڈ ہیں ٹیک میں، کئی اداروں میں، کیونکہ ان کی ٹریننگ وہاں ہوئی ہوئی ہے. پاکستان نے ہمیں توجہ نہیں دی. لیکن جتنی محنت پاکستانی کرتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، اسپیشلی مشکل جابز میں وہ کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتا. ایک جنرل عربنائزیشن آئی تھی گولف ملکوں میں، جہاں ہمارا صرف ہمارا نہیں لیکن انڈیا کا بھی، بنگلہ دیش کا بھی لیبر کافی کم ہوا تھا، لیکن اب مزید بہتر ہوا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. قطر کی آپ نے بات کی، قطر میں ہمیں 1,00,000 نوکریاں ملی تھیں 2015 میں. پہلے سال ہم نے 5,500 لوگ بھیجے تھے، دوسرے سال مشکل سے 6,500 بھیجے تھے. اس سال میں نے 43,000 لوگ قطر بھیجے ہیں. ہمارے کوٹا سے 20,000 سے بھی کم رہتا ہے قطر کا کوٹا لے کے. اور جو امیر قطر جو آئے تھے انہوں نے خود خان صاحب کو بولا تھا کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے کوٹا آپ ختم کر رہے ہیں تو میں مزید آپ کو انکریز کروں گا. تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کوٹا کو ہم کم سے کم منیمم پہ لے آئیں اس سال میں، اور پھر اگلے سال قطر سے ایک نیا کوٹا مانگیں. بٹ فار یور منسٹری آپ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہیں آن دی ایمبیسیز. ایمبیسیز کے لیے تو جتنے ہمیں لیٹرز آتے ہیں یوزلی لوگوں کو شکایت ہی ہوتی ہے، اس کا ایک بہت زیادہ ریڈ ٹیپ سسٹم ہے، اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. جتنی ایمبیسیز ہیں اس کے لیے کیا کریں آپ؟ میں ڈیپینڈنٹ ہوں ایمبیسیز پہ کچھ حد تک. ایمبیسیز کا ہے مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک جنیرک اوور دا ایئرز ہم نے وہ توجہ نہیں دی کہ ایمبیسیز کا کام ہے کہ اپنے جو وہاں اوورسیز پاکستانی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہر چیز. You should know it very well. جس ایمبیسی میں گئی ہوں، جس ملک میں، وہاں everybody has usually complained about it. میں بھی جب پھرتا ہوں، ابھی بھی پہلے بھی تھا اور ابھی بھی پھرتا ہوں، تو مجھے لوگوں سے کمپلینٹ آتے ہیں اسپیشلی middle and lower class. اینڈ ویلکم بیک. ذوالفقار بخاری صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں ریسنٹلی کہا کہ آپ ایشورنس دے رہے ہیں کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جائے گا کسی ڈیل میں، کسی علاج کے لیے. سو ابھی بھی ایشورنس دے رہے ہیں آپ جو تھوڑی سی اور واقعات ہوئے ان کے بعد؟ میں نے یہ بولا تھا کہ ان نے لوگ بولا کہ جی ڈیل ہوگی، کوئی باہر جا رہا ہے. میں نے بولا جی کوئی باہر نہیں جا رہا، اور نہ ہم کسی کو باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں. لیکن وہ جو اجازت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ کیس پورا پریپیئر کر کے کورٹس کے آگے رکھنا. کورٹس نے اگر سمجھا کہ ٹھیک ہے ایک شخص بیمار ہے تو اس کو 2 مہینے کی بیل دیں، پاکستان کے اندر وہ سارے ہاسپٹلز میں جائیں اور اپنا علاج انشاءاللہ کرائیں. تو بات یہاں تک ہے صرف. لیکن اگر کورٹس ہی کہیں کہ ان کو باہر جانے دیں تو اگر کورٹس کہہ دیں تو ہم کورٹس کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا، ہم گورنمنٹ ہے پہلی بات. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹس کو کہنے کے لیے بھی کوئی وجہ دینی ہوگی نا. مطلب ہے کہ
میں نے اس شو میں یہی بولا تھا کہ نواز شریف صاحب جب جیل سے پہلے ان کو پہلے بھی بیل مل چکی ہے، پہلے ایک دفعہ یا نکلے تھے وہ جب نکلے تھے انہیں کون سے باہر سے کوئی کنسلٹنٹس بلائے تھے کہ ان کا چیک اپ کریں؟ اندر جب تھے تو کہہ رہے تھے بیمار تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بیمار نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب نکلے تھے اس وقت بھی تو اس وقت باہر سے اپنے کنسلٹنٹس یہاں تو بلا لیتے نا. مطلب اگر میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ ہوا ہے تو اگر میرا کوئی ڈاکٹر باہر ہے تو میں اس کو ملک میں تو بلاؤں گا کہ یا ہفتے کے لیے آ جاؤ، میرا ذرا علاج دیکھ لو، یہاں بھی ہاسپٹلز ہیں، تھوڑا جتنا کر سکتے ہو یہاں وہ تو کر دو اگر مجھے اپنی سے. وہ بھی انہوں نے بالکل نہیں کیا، کنسلٹیشن کے لیے بھی نہیں بلایا گیا کسی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر باہر سے آنا چاہے اور نواز شریف کی پوری ایک میڈیکل کوئی رپورٹ دیں، بتائیں کہ کیوں یہ علاج صرف باہر ہو سکتا ہے اور یہاں نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہاں میڈیکل ساری فیسلٹیز ہم نے آفر کی ہوئی ہیں کہ یہاں وہ ڈاکٹر آ کے سارا کچھ کر دے. اگر وہ رپورٹ میں لکھنا چاہے کہ جی نہیں پھر بھی لندن میں ہی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ان رائٹنگ آ کے، میں تو اگر میں ایک جج ہوتا یا کورٹ کا ہوتا تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے ان رائٹنگ دے کہ یہ ہو. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ان رائٹنگ میں نہ دیں جیسے وہ قطری خط آیا تھا، ایک جینوئنلی ان کلیبری فارم میں نہ دیں. یہ بتا دیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملی ہے تو اسد زرداری صاحب کو بھی پھر ملنی چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں اس میں میں جج نہیں ہو سکتا، اس میں یہ ہو سکتا کہ میں نہ تو میں جج ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں. جینوئن ڈاکٹرز کا پینل ہو، وہ آ کے اسیس کرے، اس کو پورے دیکھیں کہ کیا بیماری ہے کیا نہیں، اور اس کے مطابق کورٹ دے گا. اس میں ہمارا تو کچھ مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو سیپریٹ دا اسٹیٹ فرام دا کورٹ. کیوں ہم بار بار ان کو ہم ایک ساتھ ان کو رکھ رہے ہیں؟ کورٹ اپنی اسیسمنٹ کر کے وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر وہ بیمار ہیں ان کو ہاسپٹل جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نہ ڈاکٹر ہیں نہ ہم جج ہیں. اوکے، کشمیر کے ایشو پہ آج سیاہ ترین دن ہے کشمیر کے لیے بھی. آپ نے ٹویٹ بھی کی over 70 years of illegal occupation and they ask why the world needs to break silence for Kashmir because the heaviest burden is upon world today to save what's left of humanity while we can. آپ کو بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ نے کم سے کم پاکستانی ڈائسپورا کو، کشمیر ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ کیا ہے، مگر وہ ابھی کرتے رہنا ضروری ہے. آپ کے خیال سے یہ رہے گا پریشر ایسے ہی؟ انڈیا تو کیے جا رہا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. جی میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ پریشر ہمیں لگاتار، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پیشنیٹ، سب سے زیادہ اویئر وہ ہیں. ان کو بالکل ہر چیز کی ایک منٹ کی خبر ہوتی ہے، ریسرچ کرتے ہیں، 100 آرٹیکلز پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں خود. تو وہ سب سے زیادہ اویئر ہیں. تو الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، بہت کم لوگ ہیں. ہمیں یہ بات صحیح ہے کہ بار بار کرنا ہوگا، اور جتنا ٹائم جائے گا اتنا اور مشکل ہوگا. لیکن اس لیے ہمارے پہ ڈیوٹی آتی ہے بطور گورنمنٹ افیشل کہ ہم اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں. بٹ یو ریئلائز کہ جو دھرنا ابھی ریڈی ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کا ایک بڑا ایکٹیو پارٹ یہ ہے یا ان کی ایک ایکٹیو مسلسل کیمپین یہ ہے کہ آپ نے